کہ اگر کسی کو باطنی خیر چاہیے تو اس کو مولا علی کی طرف پلٹنا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام باطنی خیر کا مرکز ہے، اور اگر کسی کو ظاہری خیر چاہیے تو مولا علی علیہ السلام علم کے ظاہری خیر اور ظاہری حقیقت کے مرکز مولا علی علیہ السلام ہے۔ اب جتنے ظاہری خیر ہوں گے، چاہے وہ صنعت کا میدان ہو، چاہے وہ پولیٹکس کا میدان ہو، چاہے وہ سوشل لائف کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی میدان ہو، وہ زراعت ہو، وہ لغات ہو، وہ جس میدان میں آپ دیکھیں گے سارے کے سارے خیر اور اچھے کام ڈیپینڈ ہوتے ہیں علم پر۔ سارے چیزوں کی اصل علم ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ بھلے کام نہیں کر پائے گا۔ تو ساری دنیا کے اچھے کام علم پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اور علم کا مصدر اور علم کا منبع اور علم کی اصل مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا کہ آپ علم کا مرکز ہے، جس کسی کو علم چاہیے وہ علی کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ ہم مولا علی علیہ السلام کی خطبات میں، مولا علی علیہ السلام کے فرمودات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اور آپ کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہر علم کا مصدر، جیسا کہ ابھی پیشرو مولانا فرما رہے تھے کہ وہ علم عروض ہو، وہ علم نحو ہو، وہ اقتصادیات ہو، وہ کوئی علم ہو، آپ دیکھیں گے ہر ایک کے اصول اور ہر ایک کی بنیادیں جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا، اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام اس کے بنیادیں ساری دنیا کے لیے فراہم کر رہے۔ تو ہر خیر ظاہر علم پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور علم مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ اسی طرح سے دوسری حقیقت ہے جو باطنی حقیقت ہے، اور باطنی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ذکر کرنے اور مراقبہ کرنے اور تقوی کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرنا ہر شے میں، کہ بندہ ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیوی کے ساتھ، اپنے آفس کے اندر، اپنے یونیورسٹی کے اندر، اپنے بازار کے اندر، جہاں پر ہو وہ اس چیز کو فیل کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا محاسبہ کرے گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا اور مراقبہ کرنا اور تقوی کی راہ اختیار کرنا، اور جب یہ تقوی کی راہ سے گزرتا ہوا انسان آگے بڑھتا ہے اور اس کی نیت صاف ہو جاتی ہے اور مقام حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ مقام کو مقام ولایت کہتے ہیں۔ وہ مقام ولایت ہوتے اس امت کے اندر سابقہ امتوں میں دنیا بھر کے اندر بہت سارے اولیاء آئے ہیں، لیکن ایک ولی، جیسا کہ علم کے مرکزیت اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ولایت بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو اوپر اٹھا کر یہ اعلان فرما دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے۔ یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت باطنی کا مرکز، جی وہ حقیقت جو باطن ہے، جو قلوب کا مسئلہ ہے، جو ظاہر اعمال سے نہیں بلکہ حالات قلب سے متعلق ہے، وہ باطنی ولایت کا اعلان بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے متعلق فرما دیا۔ اور یہ بھی وہ خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ کیا خصوصیت ہے؟ جس طرح سے علم و حکمت سے متعلق اللہ تعالی فرمایا واللہ علیم حکیم، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ولایت سے متعلق فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ بے شک سارے مومنین کا مولا اللہ ہے۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ولایت خود کے لیے اعلان فرمایا، وہاں پر انما ولیکم اللہ ورسولہ فرمایا، پھر اس کے بعد والذین آمنوا فرمایا کہ بے شک اے ایمان والو تمہارا ولی تو اللہ ہے، پھر اس کا رسول ہے، پھر علی ہے۔ والذین آمنوا کے لفظ سے یہ بات مفسرین بتاتے ہیں کہ ولایت مولا علی علیہ السلام کا جب نمبر آیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے والذین آمنوا بیان فرمایا۔ اس سے دلیل ملتی ہے کہ فاتح ولایت مولا علی علیہ السلام ہے، حقیقت باطنی کے مرکز اور کعبہ مولا علی علیہ السلام ہے، اور مولا علی علیہ السلام سے ہی ساری کائنات میں ولایت بٹے گی۔ جو منصب ولایت پر پہنچے گا، جیسا کہ بتایا، جو علم حقیقی اور علم مفید
حقیقی یقینی علم تک پہنچے گا وہ مولا علی کے دروازے سے پہنچے گا. اسی طرح سے جو ولایت کے منصب پر فائز ہوگا وہ مولا علی علیہ السلام کے ذریعے ہی اس پر فائز ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ولایت کا راستہ تقوی سے ہو کر گزرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوحی الی فی علی ثلاث، علی سے متعلق میرے اوپر 3 باتیں وحی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہ سید المسلمین، کہ علی سارے مسلمانوں کا سردار ہے، وہ امام المتقین، اور روئے زمین پر سارے انسانوں میں جتنے متقی آئے ہیں سارے متقیوں کا امام علی ہے، وقائد الغر المحجلین، اور نیک صفت روشن چہرے والے جو ہوں گے ان کا لیڈر اور ان کا سردار اور ان کا قائد علی ابن ابی طالب ہوں گے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں، جو صوفیہ اور اہل اللہ سے اگر آپ سوال کریں کہ ہر خیر جو باطن میں ہوتا ہے، یعنی اصلاح قلب ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، نیت کا درست ہونا ہے، قلب کا دنیا سے بے تعلق ہو کر زاہد ہو کر اللہ سے جڑنا ہوتا ہے، یہ جو قلبی معاملات اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، خیر باطن جو آتا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے اس کا تعلق ولایت سے ہوتا ہے. تو اگر کسی کو باطنی خیر چاہیے تو اس کو مولا علی کی طرف پلٹنا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام باطنی خیر کا مرکز ہے. اور اگر کسی کو ظاہری خیر چاہیے تو مولا علی علیہ السلام علم کے ظاہری خیر اور ظاہری حقیقت کے مرکز مولا علی علیہ السلام ہے.